لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، سامعین کرام، سلام علیکم. اس سے قبل معصومین فاؤنڈیشن رائے بریلی نے علم رجال کے اجمالی جائزے کے عنوان سے ایک پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے دوسری نشست رکھی ہے حجت الاسلام مولانا کمال طاہر نقوی صاحب سے، جس کا عنوان آپ کے علم میں ہے اقسام حدیث شیعہ اور سنی مکاتب فکر میں. اور اس پر ہم انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کریں گے، قبلہ سے اور ان کے علم سے استفادہ کریں گے. اس سے قبل کہ میں قبلہ محترم کو دعوت دوں، میں اپنے ناظرین اور سامعین کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور چند ایک فقرات اس موضوع کے متعلق کہہ کر پھر قبلہ کی طرف آتا ہوں. قرآن مجید کے بعد جو احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے اور روایات کا، یہ اتنا اہم ہے اور اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس کا انکار کر دیا جائے تو ہمارے پاس احکام دینیہ باقی نہیں بچیں گے اور ان کی تفصیلات سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے. قرآن مجید ایک دستور اور آئین ہے، اور دستور اور آئین کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو تفصیل سے بیان کرے اور ہر حکم کو تفصیل سے اور تفسیر سے بیان کرے. اسی لیے قرآن مجید نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ذمہ داری رکھی، یہ کار منصبی اور یہ ان کے منصب کی ذمہ داری، کہ جہاں ارشاد رب العزت ہوا کہ ہم نے یہ ذکر آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ ان مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بیان کریں اور آپ اس قرآن کی آیات اور اس کی احکامات کی توضیح اور تشریح فرمائیں. یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام، جسے ہم حدیث مبارک کہتے ہیں، یہ وہ کلام ہے کہ جو تفسیر آیات بینات کرتا ہے، جو تشریح کلام خدا کرتا ہے، جو مسلمانوں کو کے لیے اسی طرح مشعل ہدایت ہے کہ جیسے قرآن مجید ہدایت ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول معاذ اللہ محض کوئی نامہ بر نہیں ہے کہ جن کا کام تھا کہ بس گائیڈنس پہنچا کر اور اللہ کی طرف سے چیزوں کو پہنچا کر چلے جائیں اور نہ اس کی تفصیل پیش کریں، نہ اس کی تشریح کریں، نہ اس کی تفسیر پیش کریں، نہ تعویل پیش کریں اور کسی کو کچھ نہ بتائیں، بس وحی ان پر نازل ہو اور وہ دہرا دیں اس وحی کو. یہ جو کانسیپٹ آیا کہ بس اور بس قرآن اور کسی حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کلام رسول کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر ہم تمام احکامات اسلامی اور اس کی تفصیل سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اس لیے کہ قرآن اجمال میں گفتگو کرتا ہے، کہتا ہے اقم الصلاۃ، لیکن نماز کا طریقہ نہیں بتاتا ہے، نماز کے مسائل پر کوئی ڈسکشن نہیں کرتا ہے. آتو الزکاہ کہتا ہے، زکوٰۃ کے مسائل کو نہیں بتاتا ہے. کہتا ہے حج کو جاؤ، حج کے مسائل کو نہیں بتاتا ہے. اس لیے کہ ان چیزوں کی تفصیل اور تفسیر ذمہ داری ہے رسول خدا یا ان کے بعد ان ہادیان برحق کی کہ جو وارثان علم رسول ہیں. آئیے مومنین، اسی کانٹیکسٹ میں ہم نے علم رجال پر بات کی تھی کہ جہاں راوی کے اعتبار اور عدم اعتبار پر ساری بحث ہوتی ہے، لیکن اب بات یہ آتی ہے کہ جو کلام معصوم ہم تک آیا ہے یا جو کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے یہاں، دونوں مکاتب فکر کے یہاں جو کامن ہے، آخر اس کی اہمیت کیا ہے؟
اس کی حجیت اور قطعیت پر انشاءاللہ ہم اگلا سیشن رکھیں گے۔ اگر ہم قبلہ کی طرف آتے ہیں کہ تھوڑی سی روشنی یہ ڈال دیں کہ جب ہم نے علم حدیث ہی کی ایک شاخ ہے علم الرجال جو اب باقاعدہ ایک علم بن چکا ہے، تو علم حدیث میں جب ہم آتے ہیں تو حدیث جو ہمارے پاس آئی ہے اس میں ہم نے راویوں کے حالات پر بحث کر لیا، لیکن قبلہ سے اب گزارش یہ ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ جہاں ہم نے اسماء الرجال کو جان لیا اور روات حدیث کی اور ان کے حالات پر بحث کر لیا، اب اقسام کی جب بات آتی ہے تو آخر یہ قسمیں کیوں ڈیولپ ہوئیں اور اس کی کیا ضرورت پڑی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر الناصر والمعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سبھی احباب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو پسند کیا، اور ایک کثیر تعداد میں میرے پاس سوالات بھی آئے۔ جو سیشن ہمارا پہلا ہو چکا تھا اس کے متعلق بہت سارے سوالات تھے کہ جو احباب نے پوچھے، تو انشاءاللہ جب موقع ہوگا انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور اگر وہ سلسلہ اسی طریقے سے انشاءاللہ سوال جواب کا رہا تو پھر ہم کچھ سیشن ایسے بھی رکھیں گے جس میں صرف انہی کو ڈسکس کیا جائے گا جو سوالات ہوئے ہیں جلسات کے مطابق۔ ہمارے جو جلسات ہوئے اس کے متعلق جو لوگوں کے سوالات ہیں آپ حضرات کے احباب کے، انشاءاللہ ان کو ڈسکس کریں گے۔ اور بہت ہی اچھا سوال کیا قبلہ محترم نے کہ یہ احادیث کی اقسام کیوں بنی اور احادیث کی کتنی اقسام ہیں اس کے متعلق۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ متقدمین، اچھا یہ لفظ ہم نے پہلے بھی استعمال کیا تھا اور اب بھی آ رہا ہے اور بار بار آئے گا، تو میں عرض کر دوں کہ متقدمین کہتے کسے ہیں اور متاخرین سے مراد کون حضرات ہیں۔ تو متقدمین وہ حضرات ہیں کہ جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے دور سے بہت قریب تھے، یعنی آپ کے دور کے قریب افراد کو متقدمین کہا جاتا ہے، پہلے حضرات جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں پہلے لوگ۔ تو یہ وہ حضرات تھے کہ جن کے پاس کافی تعداد میں وہ کتابیں پہنچی تھیں جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے شاگردوں نے لکھی تھیں یا ان کے شاگردوں کے شاگردوں نے جو تھیں وہ لکھی تھیں۔ تو ایک کثیر سینکڑوں کی تعداد میں ایسی کتابیں اور اس کے بعد راویوں کی احادیث ان حضرات تک پہنچی تھی، لہٰذا یہ ان کو جانچ پرکھ کی ہم سے زیادہ ان کے پاس مہارت تھی، اور یہ ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے ان کو سمجھ لیتے تھے کہ کون سی حدیث قابل اعتبار ہے اور کون سی حدیث قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو ان حضرات کو جو ہے متقدمین کہا جاتا ہے، اور ان میں ہمارے جید فقہا کے جس میں اور محدثین جیسے شیخ مفید علیہ رحمہ، کلینی علیہ رحمہ، شیخ توسی علیہ رحمہ، اور شیخ صدوق علیہ رحمہ، مرتضی عالم الہدیٰ علیہ رحمہ، اور ان کے امثال اور ان کے دور کے جو حضرات ہیں وہ یہاں تک کہ یہ دور پہنچتا ہے سید ابن طاؤس علیہ رحمہ تک۔ تو یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہیں متقدمین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ان کے پاس ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے دور کی لکھی ہوئی کتابیں اور شاگرد ائمہ اہل بیت علیہم السلام وہ تھے ان کی لکھی ہوئی کتابیں اور ان کے شاگردوں کی لکھی ہوئی کتابیں، اور اس کے بعد میں جو کتابیں تھیں وہ کثیر تعداد میں ان تک پہنچی تھی۔ حدیث کی قسمیں جو متقدمین کے نزدیک تھیں وہ صرف دو تھیں، ایک صحیح اور ایک غیر صحیح، ایک صحیح اور ایک غیر صحیح۔ اس کے بعد میں پھر جو ہے وہ ان کی اقسام ہوئی ہیں، صحیح میں بھی بہت ساری قسمیں بنی اور جو غیر صحیح تھی ان میں بھی بہت ساری قسمیں بنی۔ صحیح کی جو تعریف ہے مطلب ان کے یہاں پہ بھی یہی اور ہمارے یہاں پہ بھی جو غالباً اس طریقے سے ایک چیز جو کامن پائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ مؤلف سے لے کے مصنف سے لے کے اور امام معصوم تک سلسلہ سند متصل ہو، یعنی ایک دوسرے سے وہ روایت سنی ہو۔ مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ مثال کے طور پہ شیخ کلینی علیہ رحمہ ایک روایت نقل کرتے ہیں
जनाब अली इब्न इब्राहिम क़ुम्मी से, वो अपने वालिद से जनाब इब्राहिम बिन हाशिम क़ुम्मी से, वो अपने उस्ताद जनाब इब्न अबी उमैर से, और वो मासूम से अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो ये सिलसिला मुत्तसिल हुआ, यानी जनाब कुलैनी अलैहि रहमत से लेके और इमाम मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सिलसिला मुत्तसिल है, यानी तीनों ने एक दूसरे से हदीस को सुना है। पहली शर्त तो ये है कि इत्तिसाल सनद हो। दूसरी शर्त इसमें फिर ये आ जाएगी कि वो रावी सब के सब सिक़ा हों, सच्चे हों, और उनकी तौसीक़ कुतुब अहादीस में मौजूद हो, कुतुब रिजाल में मौजूद हो। तो तीनों की तौसीक़ भी मौजूद है। फिर यह है कि इत्तिसाल भी ज़रूरी है, कि यानी इनकी मुलाकात आपस में साबित हो, एक दूसरे से सुना हो, सका भी हो, और मुलाकात भी उनकी आपस में साबित हो। तो ये सिलसिला है, ये जो सिलसिला है, तो इसमें इनक़ता भी नहीं है, यानी इसमें ऐसा भी नहीं है कि मसलन एक दूसरे की मुलाकात नहीं हुई थी, एक दूसरे को नहीं पाया था, एक दूसरे को नहीं देखा था, ऐसा नहीं है, बल्कि तीनों ने एक दूसरे उनसे तीनों की एक दूसरे से मुलाकात साबित है। तो कुलैनी अलैहि रहमा का ये सिलसिला इमाम मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक बिल्कुल सही हुआ, और रावी भी सारे के सारे सिक़ा हैं, लिहाजा इस हदीस को जो है वो सही कहा जाएगा, जबकि इसके रावी भी सिक़ा हैं और इसकी सनद भी मुत्तसिल है इमाम मासूम तक। अच्छा, एक चीज जो आपने इसमें सवाल किया वो अहम बात है, और ये इसका क्लियर होना बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं कि एक तादाद ऐसी भी है कि जो इल्म रिजाल को कहती है कि ये सही नहीं है, और ये खिलाफ है आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के फरमुदात। तो वो इस तरीके की बातें किया करते हैं, गोया उनका मकसद ये हुआ करता है कि उलूम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को ज़ाया कर दिया जाए, इसलिए कि वो खजाना, वो मखज़न के जिसके ऊपर कोई निगहबान ना हो और जिसकी देख रेख करने वाला ना हो, तो फिर उसके साथ ये हुआ करता है कि नाक़द्र जो अफराद हुआ करते हैं वो उसमें खयानत से काम लिया करते हैं। लिहाजा ज़रूरत ये है कि उसके पास उस खजाने के ऊपर मुर्दबान हो और उसकी देख रेख करने वाले अफराद हों, कि जो उसको सही तरीके से पहुंचा सकें, बता सकें कि क्या सही है क्या गलत है। लिहाजा अहादीस के नाम पे तो बहुत ज्यादा इस तरीके की बातें की गई कि मासूमिन अलैहिस्सलाम के नाम से बहुत सारा झूठ मंसूब किया गया। तो हम हर बात को तो हुज्जत नहीं बना सकते ना, हमारे पास उसके लिए बहुत सारे कराइन हैं, शवाहिद हैं, जिस पे हम अमल करते हुए हदीस को लेते हैं, और जिन कराइन की वजह से और जिन शवाहिद की वजह से और जिन उसूलों की वजह से हम किसी रिवायत को रद्द करते हैं। तो मुतकद्दिमीन के नज़दीक भी उसूल थे, और वो उनको काम में लाते थे, बरसरकार लाने के बाद में अहादीस को कबूल किया करते थे, रद्द किया करते थे। मुताखिरीन भी इसी तरीके से करते हैं, यानी उसूलों के साथ किसी रिवायत को कबूल किया जाएगा और उसूलों की वजह से किसी रिवायत को रद्द किया जाएगा। तो ये अक़साम हदीस के जो बनने की वजह है, और ये इसी वजह से है। तो रावियों के एतबार से हदीस का जो है वो तयन किया गया कि किसको सही कहा जाएगा और किसको गैर सही कहा जाएगा। अब एक बहुत इसमें अहम नुक्ता है, और बिलखुसूस वह अफराद के जिनका इल्म कलाम से ताल्लुक है, तो उनको ये नुक्ता अपने ज़हन में रखना चाहिए। ये मैं मतलब दरसी किताबों में ये चीज़ें नहीं मिलती, मैं अहादीस की कुतुब से इन चीज़ों को लेके आया इस्तखराज के। ये मेरी मतलब 14-15 साल का जो तजुर्बा है वो मैं आप हज़रात के सामने जो है उसको शेयर कर रहा हूँ, कि मुतकद्दिमीन का जो नज़रिया था, मुतकद्दिमीन के जो मतलब उसूल थे हदीस को लेने में, तो सिर्फ उनका एक उनका असल यही नहीं थी कि वो सिर्फ रावियों के मसलन वसाक़त को देख के हदीस को ये कह दिया करते थे कि ये काबिल कबूल है, ये काबिल रद्द है। नहीं, ऐसा नहीं था। उनके यहाँ पे हदीसें सही भी जो थी वो 2 हिस्सों में तक़सीम हुआ करती थी। ये बहुत अहम नुक्ता है, और इसकी वजह से अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि लोग या खामोश हो जाते हैं, या उनके अकीदे में तज़ल्ज़ुल पैदा हो जाता है, या वो मतलब फंस जाते हैं, और उनके पास कोई नतीजा अख्ज़ नहीं कर पाते कि क्या सही और क्या गलत है, यानी शक में मुब्तला हो जाते हैं कि हदीस की सनद तो सही है, मगर मतन के एतबार से वो रिवायत जो है वो काबिल कबूल नजर नहीं आ रही जी। और बहुत सारी रिवायतें ऐसी हैं, क़िबला जानते हैं, इंशाअल्लाह कभी मौका आएगा तो उनको भी जिक्र किया जाएगा कि रिवायत बिल्कुल सही है, सनदन अगर आप उसको देखें तो उसूलों पे बिल्कुल सही बैठती है, उसके तमाम रावी जो है वह सिक़ा हैं, तौसीक़ शुदा हैं, मुत्तसिल भी है, मुतकद्दिमीन की बेहतरीन कुतुब में वो रिवायत मौजूद है, मगर आप उसे कबूल नहीं कर सकते क्योंकि वो मजहब के खिलाफ जा रही है।
तो हम ये कहें कि रावियों ने झूठ बोला, क्या वहां पे इंसान क्या सूरत हाल पेश आएगी, फिर वो उसको क्या कहेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि सही हदीस में एक किस्म उसकी है काबिल एहतजाज और एक है काबिल गैर काबिल एहतजाज। ये नुक्ता बहुत अहम है, और जिसने इसको समझ लिया, ये समझिए फिर वो कभी भी किसी दुश्मन की चाल में नहीं फंस सकता, वो किसी दुश्मन के शुबह में नहीं फंस सकता। कितनी भी सही सनद रवायत उसके सामने लाके रख दी जाए, वो उसे देखने के बाद मरऊब नहीं होगा। तो ये नुक्ता बहुत अहम है जो मुतकद्दिमीन के नजदीक था। मुतकद्दिमीन के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सनद ही जो थी वो हुज्जत नहीं थी, मुताखिरीन के यहाँ भी ये कि सनद हुज्जत नहीं, मगर मुतकद्दिमीन खास तौर से इस पे तवज्जो दिया करते थे। तो एक हदीस सही की एक किस्म ये भी है कि जो हम हदीस सही कहते हैं तो ये है कि उसके रावी से कहो वो हदीस मुत्तसल हो, मगर उसमें हदीस सही में दो किस्में हैं, एक हदीस है काबिल एहतजाज और एक है काबिल गैर एहतजाज। तो गैर काबिल एहतजाज, तो इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है उसको मैं दो मिसालों से क्लियर कर दूं। एक अजीम शान शख्सियत हैं जिनको कहते हैं जनाब अली बिन इब्राहिम अली बिन यकीन। ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं, और हारून रशीद ने इन्हें अपना वजीर बनाया था। बनी अब्बास के दरबार में इनकी रसाई थी और ये वजीर थे। इनके वाक़े को इब्न शहर अशूब अलैहि रहमा ने मनाकिब आले अबी तालिब में जो है वो नक़ल किया है। तो ये वाक़या जो है अक्कासी करता है उस दौर की और हकीकत को वाज़ेह करता है। तो इनके मुतालिक वो लिखते हैं कि हारून तक ये बातें पहुंची थी कि ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की इमामत के मुतक़िद हैं, आपको इमाम मासूम तस्लीम करते हैं, अपना इमाम मानते हैं, और ये शिया हैं। अब जब कई बार ये बात हारून तक पहुंची तो हारून के जहन में शुबहात इजाद हो गए, और उसने चाहा कि वो तहकीक करे क्या वाक़ई जनाब अली बिन इब्राहिम अली बिन यकीन अलैहि रहमा शिया हैं या उसके मसलक पे हैं। तो उसी दौर में जनाब अली बिन यकीन अलैहि रहमा ने एक खत लिखा है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को, और इमाम अलैहिस्सलाम से वुज़ू के मसाइल दरियाफ्त किए। अब देखिए इमाम अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिया, तो जवाब में हजरत ने उनके लिए क्या लिखा, बिल्कुल वही वुज़ू की तरतीब जो कि हारून के मसलक में थी, उसी को हजरत ने इनके लिए लिख दिया कि आपको वुज़ू में पैर भी धोने हैं, और वो वही मसाइल बयान किए जो उस वक्त में राय से हुकूमत की तरफ से, और उसके बाद में लिखा कि इसके खिलाफ वर्जी ना करना। अब जब ये खत जनाब अली तक पहुंचा और उन्होंने इसको देखा तो हैरत में मुब्तला हुए कि जो हमारे असहाब हैं वो तो इसके बिल्कुल बरखिलाफ वुज़ू करते हैं, और इमाम अलैहिस्सलाम ने मुझे इसका हुक्म दिया, मगर चूंकि हुक्म इमाम था लिहाजा वो उसको रद्द नहीं कर सकते थे, और आपने उसी तरीके से वुज़ू की, और ये वुज़ू आप कर रहे थे हारून ने पता लगाने के लिए कि पता लगाऊं मैं ये आखिर मेरे मसलक पे हैं या अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के फिक्र पे अमल करते हैं, लिहाजा उसने छुप के आपको वुज़ू करते हुए देखा, क्योंकि वुज़ू से पता चल जाएगा कि इनका मसला क्या है। तो जब उसने आपको वुज़ू करते हुए देखा तो आप तन्हाई में वुज़ू कर रहे थे, और आपने ऐन उसी तरीके से वुज़ू की कि जैसे हारून किया करता था। जब उसने वुज़ू देखी तो वो बेसाख्ता अपने जो था नशेमन से बाहर आए, और आने के बाद उसने आपको आपके करीब आने के बाद कहा कि अल्लाह की कसम अली बिन यकीन, आज के बाद अब मैं तुम्हारे ऊपर कभी शक नहीं करूंगा। आज मुझे यकीन हो गया कि आप मेरे मसलक पे हो, आप हम में से हो। आपके मुतालिक बहुत सारे शुबहात थे जो मेरे जहन में इजाद किए गए थे, लोगों ने आपकी तरफ से शिकायत की थी, आपकी ग़ीबत की थी। अब जब ये वाक़या पेश आ गया तो उसके बाद में यानी इमाम से इन तक की बात पहुंची थी। अब उसके बाद में फिर क्या होता है कि इमाम अलैहिस्सलाम का कासिद दूसरा खत लेकर आया, और उसमें अब वुज़ू का वही तरीका लिखा हुआ था कि जो फ़िक़्ह अहले बैत अलैहिस्सलाम में राइज है, जो जिसका हुक्म कुरान में और जिसका हुक्म अहादीस में है। तो अब उसके बाद कहा कि अब वो खतरा बरतरफ हो गया, लिहाजा उसी तरीके से आप वुज़ू कीजिए जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया। तो वहां पे तक़य्यतन जान बचाने के लिए इमाम अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये हुक्म दिया था। बेशक। तो हदीस दोनों सही हैं,
اب ایک کو کوئی حجت بنا لے کہ امام अलैहिस्सलाम ने मिसाल के तौर पे पैर धोने का हुक्म दिया, वाजिब हुक्म है वुजू में, और इमाम की तरफ इसे मंसूब करके बयान किया जाए तो रिवायत तो अपनी जगह पे सही ठहरी, मगर काबिल एहतजाज नहीं है, क्योंकि वो इस्तिराब, हालत इस्तिराब में थी। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो अब हम ये कहने लगे कि वो रिवायत जो हालत इस्तिराब में बयान हुई, हालत तकय्या में बयान हुई, तो अगर उसकी सनद बिल्कुल सही भी हो तो वो काबिल एहतजाज नहीं है। उसकी वजह यह है कि खुद अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बयान फरमा दिया कि शाज रिवायत को तर्क किया जाएगा। तो ये रिवायत शाज है, सनदन तो बिल्कुल सही थी उस एतबार से, क्योंकि हुक्म मासूम था। जनाब अली बिन यकीन अलैहिर्रहमा और इमाम के दरमियान में सिर्फ उनका मौरिद एतमाद फासिद था, तो उसकी बात पे तो वो शक नहीं कर रहे थे, लिहाजा उन्होंने इस पे अमल किया, मगर ये हालत इस्तिरार में थी। दूसरी मिसाल मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, और ये मिसाल जो है ये भी हदीस से है, और इसमें मफहूम जो है बहुत ज्यादा वसी है, और ये इतना वुसअत रखता है कि अगर ये हदीस इंसान समझ ले तो इसके बाद में वो फिर शुबहात उसके कल्ब में नहीं आ सकते। हदीस है रजाले कशी में, अबू उमर कशी अलैहिर्रहमा ने रवायत को नकल किया है और इसकी सनद बिल्कुल सही है। ये रिवायत है जनाबे माज बिन मुस्लिम नहवी अलैहिर्रहमा, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं। इनका बयान है कि एक मरतबा मेरी मुलाकात इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से हुई, तो इमाम ने जब मुझे देखा तो कहा कि मुझ तक ये बात पहुंची है कि आप मस्जिद में बैठ के फतवा देते हैं। तो इन्होंने अर्ज किया कि जी मौला ऐसा ही है, और मैं चाहता था कि आपके पास आके इसके मुतालिक दरियाफ्त कर लूं, पूछ लूं कि मैं फतवा दूं या ना दूं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बताइए कि आप फतवा कैसे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हजरत मेरी आदत ये है कि जब मैं मस्जिद में होता हूँ और मेरे पास लोग आते हैं, तो अगर मुझे इल्म होता है कि ये आपका मुखालिफ है, यानी ये किसी दूसरे फिक़्ह पे अमल करता है, इसका मसलक दूसरा है, तो मैं उसी के मुतालिक उसको फतवा देता हूँ। बहुत बहुत काबिल गौर अमर रही है कि क्या फरमाया कि मैं उसी के मुतालिक उसको फतवा देता हूँ। फरमाया और जब मैं देखता हूँ कि आपका मुहिब है, तो फिर मैं आप ही के मुतालिक उसको फतवा देता हूँ, आप ही के मुताबिक, जैसा आपने फरमाया वैसे ही मैं उसको फतवा देता हूँ, आप ही का कौल उस तक पहुंचा देता हूँ। और फिर फरमाया कि अगर मुझे इल्म नहीं होता कि ये चाहने वालों में से है या मुखालिफिन में से है, तो फिर मैं आपका भी कौल नकल कर देता हूँ और दीगर फुक़हा के अक़वाल भी नकल कर देता हूँ। इस पे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जैसा तुम करते हो वैसा ही मैं करता हूँ। क्या फरमाया इमाम ने कि इस तरीके के अगर सवालात पेश आते हैं, मसलन मैं मुझसे जब कोई अपना सवाल करता है तो मैं वही फतवा बताता हूँ कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। और अगर कोई मुखालिफिन में से आता है तो फिर मैं उसी तरीके से फतवा उसके सामने रखता हूँ कि जो उसके मसलक के जो होता है मुताबिक हुआ करता है, जो जो मसाइल उसके मसलक में है, मैं उसी के मुताबिक उसको जवाब देता हूँ। तो अब अगर कुतुब अहादीस में कोई ऐसी हदीस मिले कि जिसकी सनद बिल्कुल सही हो और इमाम अलैहिस्सलाम ने वहां पे हुक्म ऐसा बयान फरमाया हो कि जो हमारे यहाँ मेल न खाता हो, आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की रवायत से वो मुताबियत न रखता हो, बिल्कुल बल्कि मुखालिफिन के मसाइल से वो मुताबियत रखता हो, सनदन बिल्कुल सही हो, तो हम वहां पे क्या करेंगे? तो वहां पे हम यही कहते हैं कि सनदन हदीस सही है मगर काबिल एहतजाज नहीं है। ये बहुत ही अहम नुक्ता है कि हदीस एक मर्तबा सनद के एतबार से बिल्कुल सही हुआ करती है मगर काबिल एहतजाज नहीं होती, इसलिए कि वो सही हदीस के मुखालिफ है। हम ये नहीं कह सकते कि इसके रावी झूठे हैं, ये नहीं कह सकते नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक इमाम के कलाम में तनाकुज़ पाया जाता। हम ये नहीं कहते कि रावियों ने अपनी तरफ से ऐसे इमाम की तरफ मंसूब कर दिया, हम कहते हैं कि रावी भी सच्चे और इमाम अलैहिस्सलाम का कौल भी जो है साबित है, मगर ये है कि ये देखा जाएगा कि ये किससे बयान फरमाया। अब कोई इतराज ना कर दे कि ये कहने लगे कि भाई इमाम को तो वही बयान करना चाहिए जो हक है, तो हम कहते हैं कि अदालत इसी का नाम है, हक इसी का नाम है कि जो जिस दीन पे उसी दीन के मुताबिक उसके साथ मामला किया जाए।
बुखारी में भी इस किस्म की हदीस है कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों का फैसला उनके मसाइल के मुताबिक किया। माशाल्लाह। क़िबला यहाँ पे जबकि रोकिए, एक बात जी अर्ज़ फरमाएं। करना चाहूँगा कि बहुत अच्छी गुफ्तगू आप कर रहे हैं। यानी इससे अगर ये नतीजा निकाला जाए कि अहादीस के अलावा जब अइम्मा मासूमीन अपने दौर ही में ज़ुरारा इब्न आयुन और मोहम्मद बिन मुस्लिम और ज़करिया बिन आदम की तरफ लोगों को रुजू करने को कह रहे हैं, इसका जी मतलब कि खुद अइम्मा मासूमीन के दौर में निज़ाम फतवा और निज़ाम तक़लीद खुद उनके दौर में राइज था, बल्कि उन्होंने खुद लोगों को इसकी तालीम दी कि जब जी तुम जी हम जी तक न पहुँच पाओ तो इन लोगों तक पहुँच के मसाइल का हल दरियाफ्त कर लिया करो। जी 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 जनाब ज़करिया बिन आदम का आपने नाम लिया कि क़ुम में यही कहा गया इनके लिए कि जब ये मौजूद हैं तो इनसे इस्तिफ़ादा किया जाए। और लोग आके सवाल किया करते थे कि हम अपने वतन से दूर हैं, मतलब आप तक हमारी रसाई नहीं, हमेशा तो किन से मसाइल करें। बल्कि वकला का सिलसिला तो अइम्मा के दौर में था, तो वकला का काम क्या था? वो जी क़िबला, वो जज़ाकल्लाह। वो वकला क्या किया करते थे? उनका काम ये था दीनी मसाइल को लोगों तक पहुंचाना। तो ये सिलसिला तो जी उसी दौर से चला आ रहा है। तो खुद अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अपने नुमाइंदों को अपॉइंट किया है शहरों में, और वो जो थे इमाम अलैहिस्सलाम की नियाबत में मसाइल को बताया करते थे और उनके हल पेश किया करते थे। जनाब मोहम्मद इब्न मुस्लिम ताइफ़ी अलैहि रहमा तो कूफा के बरजस्ता फ़क़ीह थे बाज़ाब्ता। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। इमाम अलैहिस्सलाम के दौर में साहिब फतवा थे, फतवा दिया करते थे। बाज़ाब्ता बाज़ को अइम्मा ने मसाजिद में बिठाया और फरमाया कि मैं पसंद करता हूँ कि तुम जैसे लोगों को देखूँ। तो ये तो अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के दौर से सिलसिला, और यही यही रिवायत को जिसको मैंने अभी जनाब माज़ बिन मुस्लिम अलैहि रहमा की रिवायत जिसका ज़िक्र किया, तो उसमें तो खुद इमाम की तरफ से इनको हुक्म, मतलब उनके लिए ये चीज़ साबित हो गई। इमाम अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी इनको फतवा बयान करने की, और अम्र यानी मोहर तायीद भी लगा दी कि इनका अमल जो है बिल्कुल सही है। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपना अमल भी इसी तरीके से फरमाया कि मैं भी इसी तरीके से अमल करता हूँ। तो ये फतवे का मसला तो उसी दौर से चला आ रहा है। लिहाज़ा ये कहना कि ये कोई बाद के फुक़हा की इजाद है, उन्होंने अपनी तरफ से नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक गढ़ के अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम पे बहतान लगाया, इस तरीके की बात करना, तो हकीकत में ये अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की अहादीस से नावाक़ियत की वजह से है, या जानबूझ के एक शरारत है लोगों को गुमराह करने के लिए। बेशक, जज़ाकल्लाह। क़िबला बात को आगे बढ़ाते हैं कि यानी रावियों के हालात के एतबार से रवायात की 4 किस्में बयान हुई हैं, जी, और मैं चाहूँगा कि आप जो हैं वो इन अक़साम के ऊपर हमारे पास अब आधा घंटा ही बचा है, तो थोड़ा-सा कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेंगे ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं दोनों मकातिब फ़िक्र के हैं। तो इसमें एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि जो सहीह का मफ़हूम है, जिसको की तरफ आपने अभी इशारा भी किया था कि मुतक़द्दिमीन में वो दूसरा था और ये 7वीं हिजरी के बाद जो है इसमें चेंजेस आए। तो जी। ये चेंजेस इनका एक इजमाली तारुफ कि ये चेंजेस क्यों लाने पड़े कि 7वीं हिजरी के बाद सहीह का मफ़हूम बदला और उससे पहले थोड़े से मफ़हूम डिफरेंट था। ग़ालिबन क़राइन की वजह से ऐसा हुआ। जी, जी, जी। देखिए मशकूक़ुल उस क़राइन जी। जी, उसकी वजह मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की, और शुरुआत में भी मैंने इसकी तरफ इशारा किया था कि वो दौर जो था उसमें कुतुब अहादीस हज़ारों की तादाद में थी। जो मसलन उसूल अरबा मियाँ जिन्हें कहा जाता है कि 400 किताबें कि जो अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के दौर में मुरतब हुई थी, और जो आपके शागिर्दों ने उनमें से अलबत्ता बाज़ कुतुब हदीस आज भी हम तक पहुँची हैं कि जिनकी तादाद तकरीबन 20 से कम है। तो ये कुतुब हदीस आज भी हम तक पहुँची है। तो सैयद इब्न ताऊस अलैहि रहमा के दौर तक ये किताबें अक्सर मौजूद थीं। धीरे-धीरे इन किताबों का खात्मा हुआ, और बड़ी-बड़ी किताबें भी उस वक़्त में, अलबत्ता काफ़ी से बड़ी किताबें उस टाइम पे मौजूद थीं, जैसे शेख सदूक अलैहि रहमा की किताब मदीनतुल इल्म थी, या नवादिरुल हिकमा थी। ये किताबें थीं कि जो बहुत बड़ी थीं और इनमें अबवाब थे, और मतलब इन कुतुब में अहादीस बेशुमार अहादीस थी। तो उस वक़्त में उलमा के पास जो थे वो क़राइन और शवाहिद थे कि जिसके ज़रिए वो हदीस कि मतलब हुज्जत तक पहुँच जाते थे कि इस हदीस को कबूल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़, उनके पास उलमा का अमल हुआ करता था। मिसाल के तौर पे अगर सनदन कोई रिवायत उनको ज़ईफ़ नज़र आ रही है, मगर वो ये देख रहे हैं कि असहाब अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम ने उसके ऊपर अमल किया है,
اور ان کے شاگرد بھی اسی پہ عمل کرتے چلا رہے ہیں اور اس میں ان کے یہاں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، تو وہ روایت ان کے یہاں پہ حجت ہوا کرتی تھی، وہ ان کے یہاں پہ صحیح کے قسمیں آیا کرتی تھی۔ پہلا تو یہ کہ ان کے پاس کثرت حدیث، یعنی حدیث بہت زیادہ تھی، کتب حدیث ان کے پاس بے شمار تھی۔ دوسرا ان کے پاس چونکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور سے وہ بہت زیادہ نزدیک تھے، تو ان کے پاس یہ بھی ایک ثبوت تھا ان کے پاس، وہ دیکھتے تھے کہ ان ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے شاگردوں کا عمل اور ان کے شاگرد جو عمل انجام دے رہے تھے، یا ایک شہر میں مثال کے طور پہ ان شاگردوں کے جو فتاوی تھے اسی کے اوپر لوگ عمل کر رہے تھے، جیسے کوفہ میں مثال کے طور پہ یا قم میں شیعوں کی جو اکثریت ایک شے کے اوپر عمل کر رہی ہے، تو یہ چیزیں جو تھیں یہ حجت ہوا کرتی تھی ان کے لیے، چونکہ اس کے خلاف کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تھا، لہٰذا اگر وہ حدیث مثلا سندن ضعیف بھی ہوا کرتی تھی تو قرائن اور شواہد کی وجہ سے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے وہ قابل قبول ہوتی تھی، یا یہ میں ہے وہ کہ اسے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے شاگرد ہیں وہ اس کو نقل کر رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو یہ تمام قرائن جو تھے یہ مطلب اس کو صحیح بنا دیا کرتے تھے اور انہیں یقین حاصل ہو جاتا تھا کہ اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ مگر 7ویں ہجری کے بعد جس طریقے سے شیعہ کتابیں جلائی گئیں، ہمارے کتاب خانے نظر آتش کر دیے گئے، کتب خانے جلائے گئے، علماء قتل کیے گئے، اور جو سرمایہ تھا اس کو ضائع کیا گیا، تو اب ہمارے پاس جو کچھ تھا اب اسی کے اوپر جو تھا وہ اجتہاد ہو رہا تھا، اور اسی کے اوپر علماء جو تھے تحقیق کر رہے تھے اور انہی سے پھر ان نتائج کو اخذ کر رہے تھے۔ تو اب بعد والوں نے جو مطلب متقدمین کے بعد جو متاخرین آئے ہیں انہوں نے تھوڑا سا جو تھا شرط کو سخت کیا، اور انہوں نے شرط میں یہ کہا کہ صحیح حدیث ہمارے نزدیک وہی ہے کہ جس کے سارے راوی امامی ہوں، یعنی صحیح العقیدہ ہوں، شیعہ امامی ہو، اور سب کی توثیق ہو۔ البتہ توثیق میں ہم ایک چیز کہتے ہیں کہ توثیق یا تو متقدمین نے صراحتاً کی ہو، یہ کہا کہ فلاں راوی ثقہ ہے، یا متاخرین نے تحقیق کے ذریعے اس کی توثیق ثابت کی ہو۔ یعنی یہ دو چیزیں بہت قابل غور ہیں کہ یا تو متقدمین نے صراحتاً اس کو کہا کہ یہ ثقہ ہے، یہ حجہ ہے، یہ عین ہے، یہ میزان ہے، جو کلمات ہیں توثیق کے وہ اس کے لیے استعمال کیے ہوں، یا پھر متاخرین نے قرائن اور شواہد کے ساتھ تحقیق کر کے پیش کیا ہو کہ یہ راوی ثقہ ہے، تو جب اس کی بات پہ عمل کیا جائے گا، مطلب اس کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اب متاخرین نے جو اس کو مطلب غور، اس پہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ راوی امامی ہو، دوسرا ثقہ ہو، اور سند متصل ہو۔ تو اب ہمارے پاس وہ منابع نہیں ہے کہ جو متقدمین کے پاس ہوا کرتے تھے، لہٰذا آج جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اسی میں تحقیق کر کے اور انہی چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے، زیر نظر رکھتے ہوئے، قرائن اور شواہد کا بھی ساتھ لیتے ہوئے مطلب کسی حدیث پہ حکم لگاتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، تو ان تین چیزوں کا ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ راوی ثقہ ہو، سند متصل ہو، اور اس کے رجال جو ہوں وہ امامی ہوں۔ جزاک اللہ قبلہ۔ اچھا، تو قبلہ اب آپ ہم لوگ اصل موضوع پر آ جائیں، یہ بہت اچھی تمہید ہو گئی اور امید ہے کہ ناظرین کو اور سامعین کو کلیئر ہوا ہوگا کہ شیعہ سنی مکاتب فکر میں جو 4 اقسام ہیں احادیث کی، کیا ان دونوں مکاتب فکر میں ان چاروں کی کے جو مفہوم ہیں وہ سیم ہے یا ان میں ڈفرینسز پائے جاتے ہیں؟ دیکھیے پہلے میں نے جو آپ کی خدمت میں کیا، چونکہ ہم صحیح کی بات کر رہے ہیں تو میں بس صحیح پہ لے کے آؤں۔ یہ صحیح کا مفہوم ہمارے یہاں تو وہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صحیح کے مفہوم میں متقدمین کے یہاں صحیح کا مفہوم یہ ہے کہ جو قابل احتجاج ہو، وہ شواہد اور قرائن کے ساتھ ہو یا سند کے اعتبار سے ہو، وہ روایت حجت ہو۔ ان کے پاس اس کے اپنے پیمانے تھے، جس میں سے 2-4 مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ متاخرین کے نزدیک بھی روایت صحیح کی جو میں نے آپ کے سامنے تعریف پیش کر دی کہ جس میں کم سے کم 3 شرائط پائی جاتی ہوں۔ اب آتا ہے مسئلہ کتب رجال اہل سنت کی طرح جب ہم رجوع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو ان کے یہاں پہ جو صحیح کے قسم ہے، تو صحیح کے قسم میں البتہ ان کے یہاں پہ اختلاف پایا جاتا ہے، بہت سارے اختلاف ان کے، اور اختلاف اتنے شدید ہیں کہ اگر ایک کے قول کو تسلیم کرتے ہیں تو دوسرے کا قول رد ہوتا ہے، اور دوسرے کے قول کو تسلیم کرتے ہیں تو پہلے کا قول رد ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک شرط ان کی مطلب یہ بات آئی، 2 شرطیں تو ان کی یہاں ہماری جیسی ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ سند اس کی متصل ہو، دوسری شرط اس کی ہے کہ راوی اس کے ثقہ افراد ہوں، ٹھیک ہے۔
اور تیسری شرط اب جو یہ آتی ہے کہ ثقہ کی بحث میں آنے کے بعد وہ جو مسئلہ ان کے یہاں پہ پھنستا ہے. اور تیسری شرط ان کے یہاں ایک اور بھی ہے، وہ ہے کہ اس کے اندر علت نہ پائی جاتی ہے، علت سے وہ خالی ہو. اب علت کس کو کہا کرتے ہیں؟ علت جس کی جمع ہے یعنی بیماری، یعنی کمزوری. تو ان کے یہاں پہ مسائل ہیں، وہ یہ کہا کرتے ہیں ان کے یہاں ایک بہت بڑی تعداد ان راویوں کی ہے کہ جو ثقہ تو تھے، جن کو ان کے ائمہ نے ثقہ کہا، سچا کہا، مگر ان کے اندر ایک بہت بڑا عیب یہ تھا کہ وہ تدلیس کیا کرتے تھے. اب تدلیس کی اب اقسام ہے، تدلیس کی ایک پوری ایک بحث ہے کہ اگر ہم اس میں آئیں گے تو شاید یہ کہ یہ وقت ختم ہو جائے گا. اور بس آپ جو ہے وہ ہاں ذرا سا بتا دیں کہ یہ ہمارے ناظرین کے لیے کہ تدلیس کی ایک مثال دے دیں واضح. ہاں، تدلیس کی بہت ساری قسمیں ہیں. اس میں تدلیس جو ہے اسناد میں ہے، شیوخ میں ہے، تصفیہ ہے، بہت ساری تدلیس ہیں. تدلیس جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان راوی جو سند کا عیب ہے اس کو چھپا دے اور اس کو خوبصورت بنا کے پیش کر دے. یہ تدلیس کہلاتی ہے عام مفہوم میں. مثال کے طور میں ایک شخص جو جناب ایکس ہیں وہ روایت کرتے ہیں جناب وائی سے، مگر اور جناب وائی جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں جناب زیڈ سے. تو اب یہ جو سلسلہ ہے ایکس اور وائی کے جو زیڈ کے بیچ میں ایک صاحب ہیں، یہاں پہ زیڈ کے بیچ میں اور ایکس کے بیچ میں وائی، اور یہ صاحب جو ہیں یہ ضعیف ہیں یا مطلب جھوٹے ہیں یا کم عمر ہیں یا حافظے کی ان کے اندر خرابی ہے، جو بھی ہے. اب اگر یہ صاحب جو ہیں وہ روایت نقل کریں گے، مثال میں اور اچھے سے واضح کر دوں، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جس کا نام مثال کے طور پہ حسن ہے، وہ روایت کرتا ہے احمد سے اور احمد روایت کرتا ہے محمد سے. اب یہ جو حسن ہے یہ بھی ثقہ ہیں اور یہ جو محمد ہے یہ بھی ثقہ ہیں، اور حسن کے جو استاد ہیں احمد، ان کا حافظہ ضعیف ہے. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ میں نے روایت سنی ہے اپنے شیخ سے احمد سے، تو لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ روایت تو ضعیف ہے، آپ نے تو ضعیف روایت بیان کر دی. تو وہ کرتے کیا تھے کہ بیچ میں سے سلسلے کو نکال دیا کرتے تھے، اپنے استاد کا نام انہوں نے حذف کر دیا اور انہوں نے کہا کہ روایت کی محمد نے. سننے والے کو لگا کہ روایت تو بڑی صاف ستھری ہے، سند اس کی بہت اچھی ہے کیونکہ دونوں راوی ثقہ ہیں، مگر بیچ میں انہوں نے کیا کیا، اس راوی کو نکال دیا کہ جو ضعیف تھا. اس کو کہا کرتے ہیں تدلیس. یہ اس کی ایک قسم ہے اور بہت ساری اقسام ہے اس کی. تو اس کو کہا گیا کہ یہ ایک قسم کی خیانت ہے. شعبہ ابن حجاج جو ائمہ اہل سنت میں سے، وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے مطلب یہ کہ میں زنا کروں وہ زیادہ محبوب ہے، مگر یہ کہ میں تدلیس کروں، آسمان سے مجھے پھینک دیا جائے، یہ زیادہ مطلب میرے لیے جو ہے وہ یہ کم تکلیف دہی ہے کہ میں تدلیس کروں. تو تدلیس کو کہا گیا کہ یہ جھوٹ کا جو ہے وہ بھائی ہے. تو یقیناً یہ کہ یہ خیانت ہے، امت مسلمہ کے ساتھ خیانت ہے کہ آپ ایک ایسی روایت بیان کر رہے ہیں کہ جس کے اندر ضعیف راوی ہے، آپ اس کو عیب کو چھپا رہے ہیں، تو یہ خیانت تو ہے. مگر اب کیا کیا جائے کہ ان کے یہاں سینکڑوں کی تعداد میں ایسے راوی ہیں کہ جو مدلس ہیں. اچھا، یہ قابل غور نقطہ ہے کہ الحمدللہ تدلیس کا شبہ ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا. ہمارے علماء نے تدلیس کا مسئلہ ہمارے یہاں پایا نہیں جاتا. تدلیس نام کی شے کوئی ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ راوی جو ہیں، جو ہمارے ثقہ علماء ہیں، جو ہمارے راوی ہیں جو سچے ہیں، وہ تدلیس نہیں کرتے. تو تدلیس کا مسئلہ ہمارے یہاں پہ نہیں ہے. تدلیس یہ جو ہے وہ برادران اہل سنت کے یہاں پائی جاتی ہے کہ سچے راوی، جس میں مثلا آپ یہ دیکھیں کہ جن کی روایت سینکڑوں کی تعداد میں بخاری اور مسلم میں ہے اور وہ پکے مدلس تھے. جناب اعمش کو دیکھ لیں آپ، اور دوسرے بہت سارے ہیں. تو جناب اعمش کی تقریباً 500 کے قریب بخاری اور مسلم میں روایت پائی جاتی ہے، وہ مدلس ہیں، اور تدلیس کے ساتھ کثیر تعداد میں ان کی روایت موجود ہے. تو جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ وہ راوی واقعا اس نے اپنے استاد سے سنا یا نہیں سنا، تو اب وہ راوی کہ جو تدلیس کر رہا ہے اس کی سند میں ہے، تو جب تک سماع کی تصریح نہ ہو جائے، یعنی وہ یہ ثابت نہ کرے کہ میں نے اپنے استاد سے روایت سنی ہے، تو جب تک اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی، یعنی وہ سند تو اس کی صحیح نظر آ رہی ہے مگر در حقیقت اس کے اندر علت پائی گئی ہے، لہٰذا وہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. یہ اہل سنت کیا ہے. اچھا، اسی میں ایک قبلہ اس سے بری تدلیس ہوتی ہے تصفیہ کی. اس میں یہ تو تدلیس عام تدلیس تھی کہ جس میں جو تھا راوی نے اپنے استاد کا نام حذف کر دیا، اور ایک اس سے بری تدلیس ہے اس میں یہ ہے کہ راوی کے استاد جو ہے وہ ضعیف ہے، تو انہوں نے وہاں پہ اپنے استاد کا نام حذف کر دیا. اور بڑے بڑے ائمہ اس حدیث تدلیس میں مثلا سفیان ثوری جیسے پیشوا
وہ مطلب اس میں مبتلا تھے، اور جس کے لیے تو ائمہ اہل سنت نے وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ تدلیس تو بالکل حرام ہے اور یہ تو بالکل خیانت ہے، اس میں تو مطلب کسی قسم کا کوئی کمپرومائز ہو نہیں سکتا، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اس میں۔ تو یہ قسم تو بہت ہی بری ہے تسلیت، یہ جو ہے مطلب بقیہ بن ولید کیا کرتے تھے، اور بہت سارے علماء ہیں کہ جن کی روایات کتب صحاح میں موجود ہیں اور وہ تدلیس سے تصفیہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ بہت ہی بیکار قسم ہے تدلیس سے تصفیہ کی۔ تو اب اس میں ضروری یہ ہے کہ جو پورا سلسلہ ہے جو ہے سند کا، تو جو راوی تدلیس سے تصفیہ کرتا ہے وہ ایک ایک راوی کا معصوم تک سماعت کو کی تصریح کرے گا۔ وہ یہ کہے گا کہ میرے استاد، میں نے اپنے استاد سے سنا اور میرے استاد نے اپنے استاد سے، اور انہوں نے، یعنی آخر تک وہ سماعت کی تصریح کرے گا۔ اگر اس نے ان کہہ کے روایت کی کہ ان سے روایت ہے تو اس کی روایت حجت نہیں ہو سکتی۔ تو یعنی صحیح اس کے بعد مسئلے تدلیس نہ ہو۔ پھر اس میں یہ ہے کہ راویوں کے ہاں، ان کے ہاں ایک چیز اور آتی ہے، وہ ہوتی ہے تقلید کی، کہ راوی کا دماغ نہ خراب ہو گیا ہو، کیونکہ ایک بڑی جو ہے تعداد ان کی ہے جو تقلید کے شکار ہو گئے تھے۔ بڑے جید ائمہ ہوا کرتے تھے، حماد ابن سلمہ ہیں، عطا ابن صائب ہیں، اور اس طریقے کے بہت سارے راوی ہیں کہ جن کی حدیث مثلا صحاح میں بھی ہے، مگر ان کے لیے کہا گیا کہ ان کا حافظہ خراب ہو چکا تھا۔ مطلب خراب ہی نہیں ہوا تھا، صحیح حافظہ نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ وہ یعنی دماغ ہی خراب ہو چکا تھا کہ کچھ کا کچھ بیان کر دیا کرتے تھے۔ تو اب یہ لہذا اس کے لیے ثابت ہو کہ جو سننے والا ہے اس نے اس سے جب سنا ہو کہ جب اس کا حافظہ صحیح رہا ہو۔ تو لہٰذا یہ کہہ دینا، مطلب راویوں کو دیکھ کے فوراً حکم لگا دینا کہ نہیں فلاں فلاں راوی سچا ہے، اس کی توثیق ہو گئی اور سند میں متصل ہے اور یہ حدیث صحیح ہو گئی۔ تو اہل سنت کے یہاں یہ قاعدہ نہیں ہے جب تک کہ علت کو نہ دیکھ لیا جائے کہ سند کے ساتھ ساتھ اس میں علل نہ پائے جاتے ہوں۔ ان علتوں سے پاک ہو کہ راوی مدلس موجود ہے تو اس نے سماعت کی تصریح کی ہے، اور اگر وہ مدلس اور ان سے بات کر رہا ہے، روایت کر رہا ہے، تو اس کی روایت قابل حجت نہیں ہے، صحیح شمار نہیں ہوگی۔ اگر وہ مطلب اس کا دماغ خراب ہو گیا اور اس کے بعد میں اس نے روایت نقل کی تو وہ پہلے ثقہ تھا، اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ ان شرائط کے ساتھ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ثقہ، تو ان کے یہاں اس میں ایک اختلاف ہے، وہ ان کے یہاں، ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ امامی مسلک ہو، امامی ہو، ان کے یہاں یہ ہے کہ نہیں، عدالت سے تعلق ہے اس کا، راوی سچا ہونا چاہیے، اس کا مسلک کیا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس میں ایک شدید اختلاف کھڑا ہوا، کیا سب نے اس کو تسلیم کیا یا بعض نے اس کو تسلیم کیا؟ تو متقدمین میں مثلا جیسے مالک کو آپ دیکھتے ہیں، مالک ابن انس ہیں یا اور ان کے امثال ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، راویوں کی روایت تو قبول ہو ہی نہیں سکتی، راوی کتنا بڑا سچا کیوں نہ ہو اس کی روایت قبول نہیں ہو سکتی۔ بعض نے کہا کہ بھائی جو صحابہ کو ناساز کہے تو اس کی روایت قبول نہیں ہوگی، اور کہا کہ جو صحابہ کو گالی دے تو اس کے اوپر اللہ رسول کی اور ناس اجمعین کی لعنت ہو، ملائکہ کی اس پہ لعنت ہو۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری کے اندر ایسے راویوں کی روایت بھی ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کو گالیاں دیا کرتے تھے، اور حدیث میں بن عثمان کی روایت بھی ہیں، عمران ابن حطان خارجی کے جو ابن ملجم لعنت اللہ علیہ کی شان میں قصیدہ کہہ رہا ہے، اس کی نقل کردہ روایت بھی ہیں۔ ان کی روایت بھی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ من ذالک ہجو کیا کرتے تھے اپنے شعر میں، تو یعنی سامنے ان کی روایت بھی ہے۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ کہ عدالت کا مسئلہ ان کے یہاں پہ بڑا پیچیدہ ہو گیا۔ تو ایک گروہ نے تو یہ کہا کہ بھائی راوی جو ہے وہ ہمیں اسے دیکھنا ہے کہ وہ ثقہ ہو اور ہمیں اس کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں جی، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ راوی بھی سچا ہو اور اس کا مذہب بھی وہی ہو کہ جو ہمارے مذہب میں۔ مگر اگر اس چیز کو تسلیم کر لیا جائے گا تو پھر صحاح کی بہت ساری احادیث کو رد کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کے راوی جو ہیں مرجی بھی ہیں، قدری بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، رافضی بھی ہیں، خارجی بھی ہیں، ناصبی بھی ہیں۔ تو وہ آج تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے کہ راوی کی جو عدالت ہے وہ مطلب صرف اس کا کسی عالم کا اس کو ثقہ کہہ دینا کافی ہے یا اس کے مذہب کا بھی اس میں عمل دخل ہے۔ تو ان کی یہاں پہ اس میں جو ہے وہ دو پارٹ میں ڈیوائڈ ہے علماء۔ ایک تو کہتے ہیں کہ نہیں جی، اس کی روایت قبول کر لی جائے گی، اس کا مذہب کیسا بھی ہو بس وہ سچا ہو۔ دوسری یہ کہتے ہیں کہ جب وہ اس کے مذہبی اس کا خراب ہے تو اس کی عدالت کیسے ثابت ہوگی۔ تو ان کے یہاں پہ یہ اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، اور آج تک صحیح حدیث کا اختلاف ان کے یہاں ختم نہیں ہو سکا۔ کیا یہ ہمارے یہاں بھی کیا اس طرح کی کوئی بات کسی نے کہی ہے غالب؟ میں معذرت چاہوں گا قبلہ، آپ کی آواز بہت ہلکی ہے، مجھ تک پہنچ نہیں پا رہی۔ قبلہ، کیا ہمارے یہاں بھی
اس طرح کی کسی نے بات کہی ہے. غالباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ شہید ثانی علیہ الرحمہ کے فرزند شیخ حسن بن زین الدین نے ایک نقطہ پیش کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کسی کی عدالت کی بات کر رہے ہیں تو پھر اس کے عقیدے پر بات کرنا بیکار ہے، اس لیے کہ جو شخص صحیح العقیدہ نہ ہوگا وہ عادل بھی نہیں ہوگا. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے راوی ایسے ہیں جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں ہیں، تو جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، مگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ان کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا. غالباً اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے، میں اس کو وثوق کے ساتھ نہیں کہہ رہا، حافظہ ساتھ دے رہا ہے، میں اس روایت پہ مطلب اس کی سند پہ میری تحقیق نہیں ہے، مگر یہ روایت موجود ہے اور کہ ابن جریج جن کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا مذہب اور ان کا مسلک دوسرا ہے. جب متعہ کا مسئلہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے ابن جریج کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا. ابن جریج ان فقہاء میں سے ہیں کہ جو نہ صرف متعہ کی حلیت کا فتویٰ دیا کرتے تھے بلکہ خود بھی متعہ کیا کرتے تھے، اور ائمہ اہل سنہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو اگر مسئلہ عدالت کا یہاں آیا تو امام علیہ السلام ابھی تو کوئی راوی والا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ آپ نے جو ابھی ذکر کیا تو یہ روایت میرے ذہن میں ابھی آئی ہے، لہٰذا میں اس کے وثوق کے ساتھ اس کی سند پہ بھی کلام نہیں کر سکتا، اس کی حجیت پہ بات نہیں کر سکتا. ضمناً مثال آ گئی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. تو اب آپ یہ بتائیے کہ اگر امام علیہ السلام رجوع کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں دوسری طرف ایک مسئلے میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ تمام مسائل میں حضرت نے اجازت دے دی ہو کہ تمام مسائل میں اس کی طرف رجوع کرو، کیونکہ مسئلہ تھا متعہ کا تو وہ صاحب علم ہے اور اس کے پاس وہ تمام روایات موجود ہیں اور وہ ان کے اختلاف کو اور علل کو جانتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے لوگوں نے حرام قرار دیا اور جس کی وجہ سے اس کو حلال قرار دیا. تو ان تمام کا نتیجہ اس نے یہ نکالا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعہ کا حرام ہونا ثابت نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کی حلیت کا فتویٰ بھی دیا کرتا تھا اور اس پہ عمل بھی کرتا تھا. تو اس جگہ پہ اس کی عدالت ہے، یعنی وہ علم کے ساتھ اور اجتہاد کے ساتھ اور صرف منمانی پہ فتویٰ نہیں دے رہا تھا. اگر وہ منمانی پہ فتویٰ دیتا اور خواہشات نفس کی پیروی پہ فتویٰ دیتا تو آپ علیہ السلام کبھی رجوع کی اس کی طرف اجازت نہ دیتے. تو یہ ایک مسئلہ تھا مثلا، اور یہ تو ایک مثال ہے، ہمارے پاس اس طریقے کی بہت ساری مثالیں، بنو فضال ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو گمراہ ہو گئے تھے یا جن کے دوسرے مذہب مطلب ان کا مذہب دوسرا تھا مگر واقفی تھے، مگر ان کی کتابوں پہ جو ہے وہ عمل کیا، اور آج سے نہیں ہوئی، اسی دور سے ہوتا چلا رہا. تو متقدمین نے تو ان کو جو ہے وہ مطلب قبول کیا اور ان کے اوپر فتاویٰ دیے. تو ہمارے یہاں پہ مسئلہ عدالت جو ہے وہ عدالت یہاں پہ یہ ہاں میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. عدالت کا مسئلہ ہمارے یہاں پہ وہ والا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہیں. پہلی شرط تو یہی ہے کہ اس کا مذہب بھی ثابت ہو جس کی جو صحیح کی قسم ہے. مگر جب ہم دوسری اقسام حدیث میں موثق وغیرہ میں تو وہاں پہ یہ بھی ہے کہ اس کی توثیق ہو، یہ یقین آپ کو حاصل ہو جائے کہ انسان جھوٹ نہیں بولتا. وہی جس کا تعلق مثلا واقفی ہے یا اس کا تعلق کسی دوسرے فرقے سے، مگر اس کو یہ تو معلوم ہے کہ اس کے مذہب میں بھی حرام ہے جھوٹ بولنا، اس کے مذہب میں جھوٹ کی حلیت تو نہیں ہے. ایک انسان ایسا ہے کہ جس کے مذہب میں جھوٹ بولنا حلال ہے، جس کے مذہب میں جھوٹ بولنا حلال ہے اور اس کے اوپر اجر ہے، ثواب ہے، جو بھی کچھ کہہ لیں. تو اب وہ اگر مطلب قسم بھی کھائے تو جب بھی آپ اس کی قسم پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کے مسلک میں جھوٹ بولنا حلال ہے. ایک وہ انسان ہے کہ جس کے مسلک میں جھوٹ بولنا حرام ہے اور اس کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس کی روایت لینے میں اشکال نہیں ہے، بشرطیکہ اس کی روایت ہماری ان روایات کی مخالفت نہ کرتی ہو کہ جو مطلب مشہور اور معروف ہوں. یہ بھی قاعدہ امام علیہ السلام کا بیان کرتا ہے. تو عدالت کا مسئلہ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ مطلب مذہبی اعتبار سے اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ وہ اس کی مطلب مذہبی پوزیشن دیکھی جائے گی، اس کا مذہب کیا، اس کا مسلک کیا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے اور واقعی وہ سچا ہے بھی یا نہیں ہے. تو اس کی عدالت کو ہم دیکھیں گے. یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ اصل میں کردار سے ہے، کردار سے ہے اور جو دیگر شرائط ہیں عدالت کی اس سے ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ امامی بھی ہو. کیا ایسا ممکن ہے کوئی اگر سبائی ہو یا نصرانی ہو یا یہودی ہو تب بھی اس سے روایت ہم لے سکتے ہیں،
موثق کی کیٹیگری میں؟ دیکھیں ہمارے یہاں تو اس طریقے کی کسی شخص سے روایت نہیں لی جا سکتی. ہمارے یہاں پہ تو جو مثلا سبائی ہے یا ٹھیک ہے نا، سبائیوں کا تو مسئلہ دوسرا ہو جاتا ہے، یعنی نصرانی یا یہودی ہے تو ہم مسائل کی تشخیص میں تو ان سے مدد لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک انسان مریض ہو گیا تو وہ ایک نصرانی یا ایک یہودی سے یہ تو تشخیص کرا سکتا ہے کہ میری بیماری کیسی ہے، کیا میں اس میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا. اگر وہ کہہ دے، ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ نہیں تم اس لائق نہیں ہو کہ روزہ رکھو، تو وہاں پہ اس کی بات پہ عمل ہوگا. یعنی جزیات میں ہم ان کو جو ہے ان کی بات پہ عمل کر سکتے ہیں جس شعبے میں ان کو تخصص حاصل ہے. کہ جیسے وہ طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، تو ہم وہاں پہ اس کی بات کو مانیں گے. فقہ میں یہ اس کے اوپر بحث ہوئی ہے کہ کن مسائل میں ان کی بات کو حجت تسلیم کیا جا سکتا، مگر اس سے شریعت کے مسائل میں جو یہ اولین مسائل میں ہم اس کو ماخوذ قرار دیں کہ اس سے کسی روایت کو نقل کریں یا قرآن کی آیت کی تفسیر میں اس کو حجت لیں، تو یہ نہیں، وہاں پہ نہیں ہوگا. البتہ بخاری کے اندر اس قسم کی روایت موجود ہیں کہ جن کے راوی غیر مسلم ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی جو ابتدائی روایات ہیں تو ان میں ایک واقعہ ہے کہ جو پیش آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، جو بادشاہ ہرقل جو تھا، جو مطلب روم کا بادشاہ تھا، اس نے ابو سفیان اور اس کے کچھ دوستوں کو اپنے دربار میں طلب کیا تھا. تو اس روایت میں جو ہے وہ ایک پادری کا ذکر ہے اور اس نے روایت کو نقل کیا ہے جس کے مسلمان ہونے کا کوئی ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. بخاری میں ایک عیسائی کی روایت موجود ہے. جزاک اللہ قبلہ. کیونکہ وقت اب ہمارے پاس بہت کم بچا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ جلدی سے حسن اور موثق اور ضعیف پر دونوں مکاتب فکر کے عنوان سے بہت 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 مطلب ہلکا سا اور جسے کہتے ہیں کہ بریف کلام کر دیں. وہ کہ آپ کو ہنسی آ رہی ہوگی کہ یہ تینوں کیٹیگری خود ایک ایک گھنٹہ چاہ رہی ہیں، لیکن بات جو ہے ابھی صحیح پر ہی جو ہے مکمل نہیں ہے. لیکن ہمارے ناظرین کو یہ معلوم ہو جائے، سامعین کو، کہ حسن اور موثق میں کیا فرق ہے. اب قبلہ آپ نے مجھے تینوں کا ذکر کرنے کے لیے ایک ساتھ کہا تو یہ بڑا سخت مرحلہ ہے. بہرحال میں کوشش کروں گا. میں معذرت چاہتا ہوں. نہیں معذرت، بس کیا کیا جائے کہ وقت بھی نہیں ہے. اچھا، مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ بات بالکل واضح ہو جائے، تو لہذا اس وجہ سے تھوڑا سا جو ہے میں آپ کا وقت زیادہ لے لیتا ہوں اور یہ جلسہ مکمل نہیں ہو پاتا. پچھلے جلسے کی طرح اس میں بھی ایسے ہی ہوا. اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. حسن وہ روایت ہوتی ہے کہ جس کے راوی جو ہیں، ہمارے یہاں پہ حسن وہ روایت ہے کہ جس کے راوی جو ہوتے ہیں وہ سب چین تو اس کی متصل ہوا کرتی ہے، اور اس میں ایک یہ ہوا کرتا ہے کہ توثیق تو نہیں ہوتی مگر مدح ہوا کرتی ہے، تعریف ہوا کرتی ہے کسی راوی کی کہ مثلا فلاں صاحب جو بہت اچھے ہیں، فاضل ہیں، نیک ہیں، شریف ہیں، جو اس مطلب اس سے حسن ظن پیدا کراتی ہے، جس سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان جھوٹ نہیں بولتا. ترحم کیا گیا اس کے اوپر کہ مثلا شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنے کسی استاد کا ذکر کیا اور ان کے لیے کہا رضی اللہ عنہ، یا ان کے لیے کہا علیہ رحمہ، یا شیخ مفید نے علیہ رحمہ نے اپنے کسی استاد کا ذکر اس طریقے سے کیا ہو، جس سے یہ ظاہر ہوا کرتا ہے کہ انسان نیک اور شریف ہے، یعنی جھوٹ نہیں بول رہا، کیونکہ اس کا تعلق حدیث سے ہے. اب شیخ صدوق علیہ رحمہ حدیث نقل کر رہے ہیں اس شخص سے، یا شیخ مفید علیہ رحمہ حدیث نقل کر رہے ہیں اس انسان سے، اس پہ ترحم کر رہے ہیں، اس کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں، تو وہ اگر حدیث میں جھوٹ بولنے والا تھا تو ظاہر سی بات ہے شاگرد اپنے استاد کو بہتر جانتا ہے. تو وہاں پہ وہ ان کے لیے مطلب مدح کے کلمات لے کے آ رہے ہیں اور ان کے اوپر انہوں نے کلام نہیں کیا، تو یہ پہلے درجے سے دوسرے درجے کی ہو جائے گی. پہلے درجے جو ہے، البتہ متقدمین کے یہاں پہ حسن کا تصور اس طریقے سے نہیں تھا جیسے ہمارے یہاں پایا جاتا. وہ ان کے یہاں تو صحیح تھی اور صحیح تھی، جیسے کہ میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا. اہل سنت کے یہاں پہ حسن کا مسئلہ دوسرا ہو جاتا ہے. حسن کا اہل سنت کے یہاں یہ ہے ایک ایسا راوی کہ جس کی تعریف بھی کی گئی ہو، یعنی جس کے لیے مدح کے کلمات بھی کہے گئے ہوں اور جس کے اوپر جرح بھی کی گئی ہو. مثال کے طور پہ جی جس کے لیے کنٹروورسی ہو جائے، جس کے لیے کہا جائے کہ یہ سچے بھی ہیں اور یہ بھی کہا جائے یہ جھوٹے ہیں، یہ کہا جائے کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے اور یہ بھی کہا جائے کہ آدمی بیکار ہے. تو اب انہوں نے اس کے لیے رائے حل یہ نکالی کہ بھئی ان اقوال کو جمع کر لیا جائے. مثال کے طور پہ میں ایک مثال دے دوں، اسماعیل بن ابی اویس، یہ راوی جو ہے
اس کے لیے ائمہ نے فرمایا، علماء اہل سنت نے خود ہی، شخص نے بخاری میں اس کی 200 سے زائد روایت ہے، یہ خود کہتا ہے کہ جب اہل مدینہ کا اختلاف ہوتا تھا تو میں حدیثیں گڑھ دیا کرتا تھا. تو یہ مطلب حدیثیں گڑھنے والوں میں سے ہے، تو خود اپنے آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد دیگر ائمہ نے کہا کہ مثلا یہ 2 کوڑی کے برابر نہیں ہے، جیسے یحییٰ ابن معین وغیرہ نے اس کو اور اس کے والد کو کہا کہ یہ ضعیف ہے. مگر دوسری تعداد ان کی وہ ہے کہ جو ان کو کہہ رہی ہے کہ نہیں، یہ تو مطلب اچھے انسان ہے، عقیدہ تو ان کا صحیح تھا اور یہ ثقہ ہیں. تو اب جب یہ کنٹروورسی ہو گئی تو اب ایک انہوں نے تیسری رائے حل نکالی. انہوں نے یہ کہا کہ اس کی حدیث نہ تو ضعیف ہوں گی اور نہ صحیح ہوں گی، بلکہ حسن درجے کی ہوں گی، اور حسن روایت جو ہے وہ احتجاج میں صحیح کے جیسی ہوا کرتی ہے. تو یہ حسن کی مختصر سی تعریف ہو گئی. موثق ہمارے یہاں ہوا کرتی. موثق وہ روایت ہے کہ جس کی سند متصل ہو اور جس کے راوی ثقہ ہوں، ان کی تعریف کی گئی ہو، یعنی ان کی توثیق کی گئی ہو، مگر اس میں کوئی راوی ایسا بھی ہو کہ جو غیر امامی ہو. راوی ثقہ ہو مگر غیر امامی ہو، لہذا وہ روایت موثق کہلائے گی. یہ ہمارے یہاں، یعنی یہ ہمارے یہاں موثق ہے، امامیوں کے یہاں. ہاں ہمارے یہاں. ان کے یہاں نہیں، ان کے یہاں تو یہ صحیح کی اقسام میں ہوگی. اور میں نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صحیح ان کے یہاں پہ بہت کنٹروورسی والی ہے کہ صحیح بعض کے نزدیک وہ صحیح ہوتی ہے، بعض کے نزدیک صحیح نہیں ہوتی. اگر راوی مطلب ان کے مسلک کا نہیں ہے تو بعض نے کہا کہ قبول کریں گے، بعض نے کہا کہ رد کریں گے. تو ان کے یہاں تو مطلب کوئی ایک قطعی فیصلہ نہیں ہو سکا. مگر ہمارے یہاں ہے کہ موثق روایت وہ ہے، یہ متقدمین کی اصطلاح میں ہے کہ موثق وہ ہے کہ جس کے راوی کے لیے یہ ہو کہ بھائی وہ مطلب سند تو اس کی جو ہے متصل ہو اور راوی اس کے ثقہ ہو، مگر کوئی راوی ایک ہو یا ایک سے زیادہ جس کے اندر وہ غیر امامی ہو. اچھا، تیسری قسم اس میں جو آپ نے جس کا ذکر کیا وہ ہے ضعیف کی. تو ضعیف ایک بہت ہی وسیع معاملہ ہے. ضعیف میں کون کون سی آ جائیں گی روایتیں؟ بس پہلی تو اس میں مثلا یہی ہے کہ ضعیف وہی ہے کہ ایک سندن ضعیف ہوا کرتی ہے، متنن ضعیف ہوا کرتی ہے. تو مگر ہم یہاں پہ بحث ہماری سند سے ہے. تو سند میں یہ ہے کہ یا تو ایک راوی اس کے اندر سے کم ہو گیا ہو، جو سلسلہ سند ہے تو اس میں ایک راوی کم ہو گیا ہو، تو یہ حدیث جو ہے وہ منقطع کہلائے گی اور ضعیف کہلائے گی، یعنی ضعیف کی ایک قسم منقطع. اس طریقے سے دوسری روایت وہ ہے کہ جس میں 3-4 راوی بیچ میں سے غائب ہو گئے ہوں، وہ روایت مرسل کہلائے گی اور یہ بھی ضعیف کی ایک قسم ہے. تیسری وہ ہے کہ جس میں کوئی ایک راوی جو ہے وہ خود ضعیف ہو کہ جس کو علماء نے ضعیف کہا ہو، یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف کہلائے گی. ایک راوی اس کے اندر جھوٹا ہے تو یہ روایت موضوع جھوٹی کہلائے گی مگر ضعیف کی قسم ہے. ایک سے زیادہ راوی اس کے اندر جھوٹے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ ضعیف کہلائے گی، چاہے اس میں ایک راوی جھوٹا ہو یا 10 راوی جھوٹے ہوں. تو یہ ضعیف کی قسمیں ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ضعیف کی بہت ساری قسمیں ہیں. اس میں علت کے اعتبار سے جیسے میں نے کہا کہ اگر اہل سنت یہاں دیکھے تو اس میں مثلا مدلس آ جائے اور وہ انس روایت کر رہا ہو تو بھی ضعیف ہو جائے گی، یا اس کا آخر میں یا اس کا دماغ خراب ہو گیا اور راوی کا تو بھی ضعیف ہو جائے گی. تو یہ بھی بہت سارے اس کے اندر اور اقسام ہیں جو آ جاتی ہیں. یہ مطلب مختصر تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، میں ایک اور سوال آپ کے ساتھ آپ کو پیش کر کے آپ کی خدمت میں پھر ہم اس پروگرام کو اختتام پذیر کریں گے. وہ یہ کہ جب مسئلہ ضعیف روایات کا آتا ہے تو ہم لوگوں نے پچھلے 10 سال کے اندر انٹرنیٹ پہ بالخصوص فیس بک پہ ایک ٹرینڈ یہ دیکھا کہ بعض الناس جو ہیں وہ کسی بھی روایت یا حدیث کو اگر اپنے حساب سے ضعیف کا حکم اس پر لگا دیتے تھے فیس بک جو علماء، تو پھر ان کے نزدیک اس روایت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوا کرتی تھی. تو ہمارے سامعین اور ناظرین کو بتا دیں کہ کیا اگر کوئی روایت یا حدیث ضعیف السند ہو اور اس میں کوئی ضعف پایا جائے تو کیا وہ مطلق بیکار ہو جاتی ہے یا اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک اس میں قبلہ ایک سوال یہ آتا ہے کہ اگر اتنی ہی ضعیف روایات تھیں تو متقدمین نے اور بہت سے اور لوگوں نے اپنی کتب احادیث میں جامع احادیث میں ان کو نقل کیوں کیا جب وہ بیکار تھیں اور 2 کوڑی کی تھیں؟ وہ قبلہ یہ بہت ہی وسیع سوال ہے. میں معذرت چاہوں گا، اس کا تو مطلب جواب ہو ہی نہیں سکتا 2-4 منٹ میں. بہرحال پھر بھی میں کوشش کروں گا اس کو جمع کرنے کی اور کسی نتیجے پہ پہنچنے کی. ایسے افراد کو ہم کہا کرتے ہیں آیت اللہ خود بخود، جو خود بخود آیت اللہ بن جاتے ہیں بغیر کسی مکتب میں، کسی حوزے میں، کسی مدرسے میں جا کے.
دو چار وہ کتابیں سامنے رکھ کے اردو ترجمے پڑھ کے بالخصوص وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید انہوں نے اجتہاد کر لیا، جبکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ احادیث بھی اسی طریقے سے ہوا کرتی ہیں جس طریقے سے قرآن کی آیات ہیں، اس میں متشابہ بھی ہوا کرتی ہیں، محکم بھی ہوا کرتی ہیں، اور بعض کی بات تفسیر کیا کرتی ہیں. لہٰذا ایک روایت کو نظر میں رکھ کے تمام اس کے اوپر حکم نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ تمام اسناد نظر کے سامنے نہ ہو سکتا ہے کہ اس کی 10 سند اور 10 کی 10 ضعیف ہوں مگر وہ مستفید ہو جاتی ہے. تو ان تمام قرائن کو، شواہد کو نظر میں رکھتے ہوئے کسی روایت کے اوپر فوراً قینچی چلا دینی اور یہ کہہ دینا کہ یہ قابل مطلب اس قابل نہیں کہ اس سے احتجاج ہو، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلی بحث جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ وہ روایت دیکھا جائے گا کہ اگر سند بھی ضعیف ہے تو وہ قابل احتجاج ہے یا نہیں ہے. ایک یہ وہ کسی روایت کے جزیات بیان کر رہی ہے، کسی صحیح روایت کی اگر جزیات بیان کر رہی ہے اور اس کی صحیح روایت سے مخالفت نہیں ہوتی تو ہم اس کو رد نہیں کر سکتے. ضعف کس درجے کا ہے، پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ راوی میں ضعف کس درجے کا ہے. کیا اس درجے کا ضعف ہے کہ اسے دیوار پہ دے کے مار دیا جائے، یا ضعف اس طریقے کا ہے کہ نہیں اس کی روایت کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ تعامل کیا جائے گا، غور فکر کی جائے گی اور جب اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچا جائے گا. تو ضعیف روایت کو بالکل ایک مطلقاً یہ کہہ کے اس کو رد کر دینا، ہاں اگر اس کی سند میں جھوٹے راوی ہیں تو بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے مثال کے طور پہ کہ وہی سند ضعیف ہو، وہی سند موضوع ہو، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ دوسری سند جو ہے صحیح ہو اور اس سے اس کی مطابقت ہو رہی ہو تو ہم اس کی سند کو تو ضعیف کہتے ہیں مگر ہم اس کے متن کو صحیح کہتے ہیں. تو ابھی ہماری بحث صرف اور صرف سند سے، متن پہ ہم نے بھی کوئی گفتگو نہیں کی. تو ایک روایت ایسی ہوتی ہے کہ جو کبھی کبھی سنداً ضعیف ہوا کرتی ہے یا سنداً موضوع ہوا کرتی ہے مگر اس کا متن صحیح ہوا کرتا ہے. تو لہٰذا ہر روایت کو یہ کہہ کے کہ جی اس کی سند میں فلاں راوی آ گئے اور بس تحقیق کا دروازہ بند کر دیا جائے اور اسے اٹھا کے دیوار پہ پھینک دیا جائے، دراصل یہ توہین ہے کلام اہل بیت علیہ السلام کی. اور یہ کہ علماء نے اس طریقے کی روایات کو کیوں نقل کیا تھا تو اس کے ہمارے پاس بہت ساری وجوہات ہیں. ان روایتوں کا نقل کرنا بھی ہمارے لیے خیر ہے. انہی کے ذریعے ہم ضعیف اور موضوع راویوں کا پتہ لگا لیتے ہیں. جب کسی راوی کو کہا جاتا ہے مثال کے طور پہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے یا مثال کے طور پہ شیخ طوسی نے یا نجاشی علیہ الرحمہ نے کہا کہ راوی جو ہے وہ ضعیف ہے یا راوی جو ہے وہ موضوع من غلط روایتیں بیان کرتا، ہم اس کی بیان کردہ روایات کو جب کتب حدیث میں دیکھتے اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کے خلاف ہیں، روایات کے خلاف ہیں، تو ہمیں اپنے علماء کی بات پہ یقین کامل ہو جاتا، پختہ ہو جاتا کہ یہ صرف اپنی رائے سے حکم نہیں لگایا کرتے تھے بلکہ تحقیق کے ذریعے بات بیان کیا کرتے تھے. انہوں نے اسے ضعیف کہا تھا اور 5 روایتیں اس کی جو ہیں وہ ایسی ہی ہیں کہ جو قرآن کے خلاف ہیں. لہٰذا اس پہ حکم یہی ہوگا کہ ضعیف ہے، ورنہ کل کو آدمی یہ کہہ سکتا کہ بھائی نجاشی نے کہاں سے اس سے ضعیف کہہ دیا کہ طوسی علیہ الرحمہ نے کہاں سے ضعیف کہہ دیا. تو ہمارے پاس شواہد ہیں اور ہمارے پاس مثالیں ہیں، ہمارے پاس دلائل ہیں، تو ہم انہی حدیث کی کتب سے ان کو پیش کیا کرتے ہیں تاکہ اپنے علماء کے قول کی سند بنا کے رکھیں اور ہمیں بھی یقین کامل ہو جائے کہ جو علماء نے کہا تھا وہ صحیح کہا. جزاک اللہ قبلہ، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہم لوگوں کو وقت دیا اور اس بہت ہی ڈرائی سبجیکٹ لیکن ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ پر آپ نے کلام کیا. وہ کہ تشنگی ابھی باقی ہے اور بہت سے ڈائمنشنز ابھی دقت طلب ہیں اور ان پر مزید روشنی ڈالی جائے گی. ہم اپنے آڈینس اور اپنے ویورز کی خدمت میں پھر سے ایک بار شکریہ پیش کرتے ہیں اور معصومین فاؤنڈیشن کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ جو اس پروگرام کو اسپانسر کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ سیشن جلد آپ کی خدمت میں آئے گا کہ جس میں ہم حدیث کی حجیت اور قطعیت پر بات کریں گے کہ کیسے ایک حدیث حجت بنتی ہے اور وہ کیسے اس کے اندر ایک اوتھینٹسٹی پائی جاتی ہے، اس کے اندر ایک سرٹینٹی پائی جاتی ہے. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ جہاں پر ہم امہات الکتب جو علم رجال اور علم حدیث کی ہیں ان پر ہم ڈسکشن کریں گے، ان کے مبانی پر ڈسکشن کریں گے کہ ان کا مشرب کیا تھا، کیوں اختلاف ہوا مبنا کا، اور متقدمین اور متاخرین کے مبانی میں کیا فرق ہے. اب آپ ہم کو اور قبلہ محترم کو اجازت دیں. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ملتمس ہیں کہ آپ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے
اور ہم سب کے علم میں، معرفت میں، یقین میں اضافہ فرمائے، امت مسلمہ کو متحد رکھے اور ہم سب کو نہج اہل بیت پر اور روش اہل بیت پر ہمیشہ آخری سانسوں تک برقرار رکھے اور ہمارا خیر کرے اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔